آپ کے والد کا چھوڑا ہوا جو ترکہ تھا 80 درہم، پہلے تو آپ نے چاہا کہ سارے آپ کو لے لوں، پھر شریعت نے رکاوٹ ڈالی نہیں، دوسرا بھی بیٹا اس کا بھی حصہ ہے، آپ نے 40 درہم آپ کی قمیض کے اندر بازو کے یہاں پہ کر کے سلائی اندر کی طرف کر دیے جس کو باہر لوگ دیکھ نہ سکے، اور جب آپ چلتے چلتے راستے میں یہ واقعہ آپ نے سنا، میں اس پر بیان نہیں کرنا چاہتا، ڈاکوؤں کے پاس پہنچے، ڈاکوؤں کا ایک ساتھی آیا، سب سے پوچھا کچھ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے، جب ان کی تلاشی لی جاتی تو ان کے پاس سے سامان نکل جاتا، جب شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم کے پاس پہنچا، آپ سے پوچھا کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں 40 دینار ہے، حیران ہو گیا ڈاکو کہ ظاہری حلیہ دیکھ کے یہ کوئی تاجر نہیں لگتا کہ تجارت کو سن سے جا رہا ہوں، کیونکہ واقعی قافلہ تو تاجروں کا تھا، یہ تاجر لگتا نہیں، عمر اسی نہیں، ظاہری حلیہ ایسا نہیں، اور باقیوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کچھ نہیں، ان سے نکلا بات، جب اس سے پوچھا نہیں کہتا ہاں 40 دینار ہے، آپ کو لے کے اپنے مالک جو اپنا سردار تھا اس کے پاس چلا گیا، کہتا ہے یہ بچہ ہے، حلیہ ہے، میں نے اس سے پوچھا تو کہا 40 دینار ہے، مجھے نہیں لگتا، آپ سردار نے پھر پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ حلما شیدہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ اللہ نے ہاں بھرمون دینار، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، سردار بھی حیران ہو گیا، کہتا کہاں ہے؟ فرمایا قمیض کے اندر سلائی کی ہوئے، آپ نے نکال کے دے دیے، حیران ہو گیا، اب یہ تو پتہ چلا کہ آپ چھپانا بھی چاہتے تھے، محفوظ بھی کرنا چاہتے تھے، اگر محفوظ نہ کرنا چاہتے تو سامنے رکھ دیتے، محفوظ کرنا چاہتے تھے، ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ ضرورت نہیں تھی آپ کی، اگر ضرورت نہ ہوتی تو لے کے کیوں آتے، ضرورت بھی تھی، چھپانا بھی چاہتے تھے، پھر چھپایا کیوں نہیں، بتایا کیوں ہے؟ فرمایا چھپانا تھا، شریعت تقاضوں کے مطابق ان کو رکھنا تھا سائڈ پہ، وہ رکھ لیا میں نے، لیکن جب تم نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد آئی، میری ماں نے کہا بیٹا اگر کچھ بھی ہو جائے تو جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے تو کیا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جتنی بڑی مصیبت آئے، جتنا بڑا امتحان آئے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ورنہ میری ماں کی نصیحت یاد آئی کہ میرا جو سفر ہے وہ دنیا کی طرف کا سفر تو نہیں، دنیا کی دیانت کا سفر تو نہیں، رب کے دین کے اصول کے لیے جا رہا ہوں، اگر نیک مقصد کے جاتے ہوئے ابتدا میں ہی جھوٹ بول دوں تو نیک مقصد میں کامیابی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے میں نے اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے سچ بتایا ہے تمہیں، اب آپ کے اس جملے سے اتنا اثر ہوا، وہ سردار اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے علاقے ڈالے، بڑے بڑے لوگوں کو راستے میں روکا، روک کے لوٹ لیا، لیکن اس بچے کے الفاظ میرے دل پہ اثر کر گئے کہ اگر اس نے اپنی ماں کے حکم کا احترام کیا ہے تو ہم نے اس کے حکم کا انکار کیوں کیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا سارے زمانے کی سہارے ہمیں عطا فرمائے، ہم اس کا حکم نہیں مان رہے، لہذا آج کے بعد میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں۔ پہلی بار جب پہلا جملہ ڈاکوؤں نے جب سنا اور سچ جملہ سنا تو سچ کی برکت سے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں آیا کہ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑے جو بعض لوگ تھے وہ رب کے ولی بھی بن کے نہیں